لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات عزیزان محترم، ایام محرم الحرام ہے، 1446 ہجری. آج اپنے مرحلے کا 7واں محرم. کائنات کے پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی، نجف امیر المومنین جوار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسینی امام المتقین میں تذکرہ آل محمد اور شہادت حضرت عباس الحمدار علیہ السلام کرنے کا. یہ محافل، یہ مجالس ہے جو ہم ہر سال جس کا اہتمام کرتے ہیں، ہر سال ایام محرم کو مناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ تجدید عہد، تجدید و وفا، اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اہل بیت سے جڑنے کا، اہل بیت کی وفا کا اعادہ کرنے کے لیے، اہل بیت کے ساتھ اپنا واسطے کو بیان کرنے کے لیے ان مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے رسول، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے. لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے رسول، انسانوں کی اکثریت آپ کو نہیں جانتی. اے رسول، انسانوں کے اغلبیت آپ کی معرفت نہیں رکھتی ہے. اے رسول، تو جس طرح تجھے بھیجا ہم نے کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، دنیا کے ہر انسان کے لیے بھیجا، مگر انسانوں کی اکثریت آپ کو نہیں جانتی. یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 28. اللہ نے ایک اہم پیغام دیا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد اور رسول کے کچھ اوصاف بھی بیان کیا. قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے رسول، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے بھیجا. آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر یعنی بشارت دینے والا. آپ کا کام کیا ہے؟ نذیر نذارت کرنے یعنی ڈرانے والا. اور اس کے بعد لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے رسول، انسانوں کی اکثریت تیری معرفت نہیں رکھتی ہے. اے رسول، تجھے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. بہت بڑا پیغام کہ اللہ نے رسول کو 2 چیزیں دے کے بھیجا ہے کہ تو نیکیوں کے بارے میں بشارت دے دو، تو انہیں برائیوں سے روک دو. یہ وہ معرفت کا جملہ ہے. اگر میں اپنے سامعین تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ نے ہمیں آج کامیاب کر دیا. اس لیے کہ اللہ نے رسول کو جتنے بھی انبیاء بھیجے ایک مقصد کے لیے بھیجا، ایک ہدف کے ساتھ بھیجا، ایک بہت بڑا پیغام کے ساتھ بھیجا. ہر نبی دنیا میں آئے، ہر رسول دنیا میں آئے، میں آیا، آپ آئے، ہر ایک اپنا ایک خاص مقصد کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. ہم سے کچھ کام لینا ہے،
آپ سے کچھ کام لینا ہے، ہر کسی سے کچھ کام لینا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں جب اعمال رکھ دیا جاتا ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی اعمال رکھ دیا جاتا ہے جو ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی دو معیار ہے، یعنی اللہ نے شمال یعنی شمال والوں کے لیے بھی کہا ہے، اللہ نے یمین والوں کے لیے بھی کہا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دو قسم کے اعمال تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یا تو وہ اعمال تمہارے نیک ہوں گے یا تو تمہارے وہ اعمال بد ہوں گے۔ اسی تناظر میں علم کلام کے مورخین نے، علم کلام کو بیان کرنے والے علماء نے دو کیٹیگریز بیان کیا۔ ایک میں ذکر کیا ہے کہ یا تو انسان مشرک ہوگا، یا تو انسان کافر ہوگا، یا تو انسان منافق ہوگا۔ دوسری کیٹیگری میں یا تو انسان معصوم ہوگا، یا تو انسان نیکوکار ہوگا، مومن ہوگا، یا تو مومن گنہگار ہوگا۔ یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں۔ ان کیٹیگریز کے اندر ہم اگر اپنے آپ کو پائیں، ان کیٹیگریز کے اندر، اگر میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں شیخ مرتضیٰ حیدری ہوں تو پروردگار عالم اگر میرے نام اعمال کے حساب سے میرا اگر محاسبہ کرے، میرا رب مجھ سے اگر احتساب کرے تو مجھے کھڑا کر دے گا فرشتوں کے سامنے، مجھے پہلے سب میں کھڑا کرے گا۔ کہا یہ مشرک ہے، فرشتے کہیں گے نہیں۔ کہا یہ کافر ہے، فرشتے کہیں گے نہیں۔ کہا یہ منافق ہے، فرشتے کہیں گے نہیں، اس لیے کہ مولا کائنات کا محب ہے، منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اس میں تو پورا مجھے کراس لگ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں آیا دوسرے سب میں، فرشتوں کے سامنے میں کھڑا ہوں اور فرشتوں کے سامنے جوابدہ بھی ہوں۔ سب سے پہلے سوال ہوگا معصوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دوسرا یہ ہے کہ نیکوکار مومن ہے؟ کہا نیکوکار بھی نہیں ہے۔ تو کہا دوسرا کیا ہے؟ مومن گناہگار ہے؟ کہا ہاں ہے، یہ نیکوکار ہے یعنی مومن گناہگار ہے۔ اب میرے اس صف میں لے جانے کے بعد جب میرا احتساب ہوگا قیامت کے روز، اس مرحلے میں جہاں پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، ہمارے معیار کیا بتایا، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے۔ جب میں مومن گناہگار ہوں تو اس سب میں کھڑا ہونے کے بعد میں ہر چیز کا جواب دیتا ہوں، میرے نام اعمال کھول دیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں نام اعمال ایک کلک پر سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، پرانے زمانے میں شاید سمجھنا بہت مشکل تھا۔ کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، جیسے ہی میرے نام کے ساتھ میرا شناختی کارڈ نمبر ڈالا جاتا ہے تو میرا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے سامنے۔ جب میرا ڈیٹا آ گیا تو معلوم ہوا کہ میرے پاس 5 لاکھ نیکیاں ہیں اور 8 لاکھ جو ہے نا برائیاں ہیں۔ اب 5 لاکھ نیکیوں کا احتساب ہوا 5 لاکھ برائیوں کے ساتھ، پھر بھی میرے نام اعمال میں 3 لاکھ برائیاں ہیں۔ اب ان 3 لاکھ برائیوں کے لیے مجھے کسی شفیع کی ضرورت ہے، کسی شفاعت دینے والے کی ضرورت ہے، مجھے ایک ایسے مہربان کی ضرورت ہے۔ میں اس کیٹیگری سے تو نکلا ہوں، مشرک نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، منافق نہیں ہوں، اور اس کیٹیگری سے بھی نکلا ہوں، معصوم بھی نہیں ہوں، نیکوکار مومن بھی نہیں ہوں، لیکن مومن گناہگار ہوں۔ تو اس کیٹیگری میں جب میں شامل ہو گیا، جیسے ہی میرا احتساب شروع ہو جاتا ہے، مجھے 3 لاکھ اپنے برائیوں کا جواب دینے کے لیے آگے جانا ہے، تو جب تک میں زندگی میں اچھے کام کرتے رہا ہے، وہاں مجھے کوئی ایسا شفیع جو شفاعت دینے والا، جو اپنے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے متمسک اس لیے ہے کہ ہماری جنت کی ضمانت انہوں نے دیا ہے۔ جب جیسے ہی میرے نام اعمال قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب کے سامنے جاتے ہیں تو امام اس فرشتے سے کہتے ہیں، کہا کہ میرے حساب سے اس کے 3 لاکھ نیکیوں کو بھر دو، لہٰذا اسے اس جگہ سے جو ہے جنت کی طرف بھیج دو۔ امام سے فرشتے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو خیبر کے حساب میں سے حساب کاٹیں، امام سے فرشتے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دعوت ذوالعشیرہ کی نیکیوں میں سے کاٹیں، امام سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک تلوار کے چھاؤں میں، تلوار کے سائے میں جو نیند کی تھی، جو آرام کی تھی، کیا ہم اس سے کاٹیں؟ یہی فرق ہے، اہل بیت نے ضمانت دی ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر ہمارا مطیع بنے، ہمارا فرمانبردار بنے، ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں۔ یہ ہے وہ معیار جس کی وجہ سے ہم اور آپ اہل بیت کی طرف جاتے ہیں۔ اب ایک معیار تو یہ ہوا، دوسرا معیار یہ ہے کہ ہر نبی آئے ہیں، اللہ نے ان کو ان کے گھر میں ہی جو ہے نا وہ معیار، وہ تقدس، وہ احترام، وہ علم دیا ہے۔
اب آئیے انبیاء کی کچھ زندگیوں پر جس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم آئے کس کے گھر میں؟ تعارف کے گھر میں۔ تعارف کیونکہ ان کے والد کا نام ہے۔ خلیل اللہ بنے، پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ تعارف کے گھر میں۔ خلیل اللہ بنے، اسی ابراہیم اپنے باپ کے گھر میں اللہ کا دوست بنے۔ حضرت موسیٰ آئے کس کے گھر میں؟ عمران کے گھر میں، اور اللہ نے موسیٰ کو وہ ہیبت اور وہ علم عطا کیا جو موسیٰ حضرت عمران کے گھر سے پرورش پاتے ہوئے اس علم کے معیار کو پا لیا، دنیا والوں کو دکھلایا۔ حضرت عیسیٰ آئے حضرت مریم کے گھر میں، اور اللہ نے انہیں کلیم اللہ کا لقب دیا اور کلام کرنے والا۔ یہ معیار کس کے گھر سے ملا؟ جناب مریم کے گھر سے ملا۔ اور آئیے حضرت داؤد خدا نے ان کو جو معیار دیا، حضرت داؤد آئے کس کے گھر میں؟ منسی کے گھر میں، جس کو منسا یا منسی دونوں پڑھا گیا ہے۔ کہا کہ ان کے گھر میں آیا، اللہ نے ان کے گھر میں ہی وہ علم حضرت داؤد کو دیا، وہ زرہ بنانے کی قوت، وہ لوہے کو موم بنانے کا قوت جو ہے نا اللہ نے حضرت داؤد کو دیا۔ اب آئے حضرت سلیمان کی طرف۔ سلیمان نبی کس کے گھر میں آئے؟ داؤد کے گھر میں آئے، اور داؤد حضرت سلیمان کو اللہ نے جو قوت دی ہے، اسی داؤد کے گھر میں اللہ نے جو علم دیا ہے، وہ علم جو ہے نا کیا منطق الطیر، کیا ہے کلام، پرندوں سے کلام کرنے کا جو علم دیا اللہ نے، وہ حضرت داؤد کے گھر میں حضرت سلیمان کو دیا۔ یہ وہ معیار ہے، ہر نبی نے اپنے باپ کے گھر سے یہ چیزیں پائے۔ اب آئے حضرت خضر جس کو اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا، اور علم لدنی حضرت خضر نے کہاں سے؟ ملکان کے گھر سے، کیونکہ وہ ملکان کا بیٹا تھا، اس کے گھر سے حاصل کیا۔ یہ علم لدنی ملا کہاں سے؟ اللہ نے کہاں دیا ہے؟ جناب ملکان کے گھر میں حضرت خضر کو دیا علم لدنی۔ ہر نبی کو اس کے معیار کے حساب سے علم سے نوازا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ جب جتنے سابقہ انبیاء کو اللہ نے علم سے نوازا، شجاعت سے نوازا، سخاوت سے نوازا، تو ہم جیسے لوگ یہی کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسے تھے۔ بھائی ان پر وہی نازل ہوتی تھی، ہم پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے، ہم جیسے نہیں ہوئے، وہ ایک اور مخلوق ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثریت مسلمانوں کی جو نبی کو نہیں جانتی ہے، اکثریت انسانوں کی جو نبی کو نہیں جانتی ہے، اسی لیے تو لا علم ہے کہ لا یعلمون، بھائی جانتے نہیں ہیں انسانوں کی اکثریت کی نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے۔ اب یہ معیار، اسی لیے کہا اللہ کے نبی نے بھی آواز دے کے کہا مجھے جو علم ملا ہے نا، وہ علم کیسے ملا ہے اور میرا معیار علم کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ شہر کا علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی میں حکمت کا علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ معیار بتلایا نبی نے، کہا کہ میں ہوں کون۔ اپنے اس روایت کو، اس حدیث کو تسنن عامہ کے نزدیک جو ہے معتبر جانا گیا ہے، صحیح مانا گیا ہے، معیار معلوم ہوا۔ اب جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے، جس کو اللہ نے اپنے گھر میں پرورش دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے کیا علم دنیا سے ملے گا یا اس کے گھر سے ہی ملے گا؟ یہ معیار دیکھو، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فخر سے کہا، تاریخ اسلام دیکھیے کہ پیغمبر نے جو جملہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے اجڑ ہو جاؤں۔ ایک ترجمہ، پوچھو اس سے قبل کہ تمہارے درمیان سے میں گم ہو جاؤں، پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ وہ معیار ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے علم ہو تو وہی معیار علم بیان کر سکتا۔ تاریخ میں آپ کو کھنگال کے دیکھیے کہ یہ معیار علم کہیں اور سے نہیں ملے گا، اور ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا جہاں پہ لطف و کرم کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جب میں تاریخ پر پچھلے 2018 میں جب کراچی میں عشرہ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت ایک جملہ میں نے پڑھا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ مولا ابو الفضل عباس، جب مولا امام حسن کی جب شہادت واقع ہوئی نا،
اس کے بعد سے عباس نے اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا کہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ دنیا سے چلے گئے زہر کی وجہ سے، جب تک میں زندہ ہوں حسین کو جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا پہلے میں چکوں گا، اس کے بعد میرے اپنے آقا و مولا کو دے دوں گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا اس لیے کہ آپ کو آگے مسائل میں کام آئے گا۔ اس لیے یہ معیار ہے فداکاری کا، یہ معیار ہے سخاوت کا، یہ معیار ہے قربانی کا، یہ معیار ہے معصوم پر اپنی جان کو فدا کرنے کا۔ اگر اثر ہو زہر کا تو عباس پہلے قربان ہو، حسین پر آنچ نہ آ جائے، یہ معیار ہے۔ کوشش کروں گا کہ دو ایک مولا حضرت ابوالفضل عباس سے منسوب کچھ واقعات ہیں وہ بیان کروں تاکہ آپ کی زحمت تمام کروں۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد کے ذات پہ۔ دیکھیں آپ نے واقعات میں یہ تو پڑھ لیا کہ انڈیا میں نادر بادشاہ نے جب حملہ کیا تو وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اس کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے کئی ایک لوگوں نے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا۔ معیار کیا تھا؟ کہا کہ اس کا ظلم۔ معیار کیا تھا؟ کہا اس کی بربریت۔ معیار کیا تھا؟ کہا کہ وہ اتنا شقی القلب ہے کہ لہٰذا ہم اگر اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ جب وہاں فتح ہوا انڈیا تو اس وقت ان کا جو بادشاہ کا جو وزیر تھا خاص، جس کا نام ہے مہدی، اس نے کہا کہ اب جنگ جو کرنی تھی فتح یابی آپ کو مل گئی، آپ کامیاب ہو گئے، اب مجھے اجازت دیں، مجھے مہلت دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عراق کے سرزمین کا سفر کروں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا وہاں پہ حضرت علی خلیفۃ المسلمین ان کا روزہ ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ تو بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نجس چیز جو ہے نا پہنچ نہیں سکتی ان کے روزے پہ۔ تو کہا یہ کیسے بات بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے نا کمال والا ہستی جس سے میں غافل ہوں، میں گیا نہیں ہوں۔ کہا آپ جب جا رہے ہیں عراق کے سفر پہ تو مجھے بھی لے کے چلو۔ اس نادر بادشاہ کو مہدی جو اس کا وزیر شیعہ تھا، محب اہل بیت تھا، وہ لے کر آئے سرزمین نجف اشرف میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اس واقعے کو اگر ہم آج بیٹھ کے سنیں اور لطف اٹھائیں تو ہم بھی اس انداز میں جا کے مولا کو سلام کریں، اس انداز میں جا کے مولا سے مانگے۔ جب یہ معیار معلوم ہو گیا کہ وہ سرزمین نجف میں پہنچے تو اس نے دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کہا کہ نجس چیز نجف میں روزے مولا میں نہیں پہنچ سکتی ہے، ان میں سے ایک اس نے اپنا کتا لے کر آیا تھا کہ اس کو میں لے کے حرم میں چلے جاؤں، دوسرا اس نے شراب لے کر آیا تھا۔ جب یہ دو چیزیں لے کر آیا نجف کی وادی میں حرم مولا کائنات میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کتے کو گھسیٹتے ہوئے حرم میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ کتا داخل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اب ان کے جو فوج ہے، ان کے جو بندے ہیں وہ اتنے طاقتور، ایک اکیلا حیوان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن حیوان اپنی زنجیر توڑ کے بھاگ گیا، لیکن وہ جب توڑ کے چلے گیا تو معلوم ہوا کہ کتا تو جا نہیں سکا۔ اب اس میں کوئی راز ہے۔ اتنے میں اس نے کہا جس ڈبے میں نے شراب لے کر آیا تھا اس کو ذرا چیک کرو۔ پتہ معلوم ہوا کہ وہ پانی خشک ہو چکا ہے شراب کا۔ جب دو چیزیں اسے پتا ہوا تو کہا جو کتے پہ زنجیر باندھا گیا ہے، کہا اسی سے مجھے باندھ کے امیر المومنین کے حرم میں لے کے جاؤ۔ اور وہاں جانے کے بعد اس نے جو کچھ جملے کہے ہیں وہ تاریخ نے نوٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا یا علی تو شیر خدا، یا علی تو قوت پروردگار، یا علی تو شیر خدا، تو قوت یزدان، یا علی تو قوت یزدان۔ یہ جملے نادر بادشاہ کے جملے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام چینج کر دیا، پہلے تھا نادر شاہ بادشاہ نادر شاہ، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کا نام کہا قلب علی نادر شاہ، قلب علی نادر شاہ، اسی کا ختم بنایا، اسی کا مہر بنایا کہ آج کے بعد میرے لیے یہی اعزاز ہوگا۔ اور اس کے بعد نجف کی سرزمین سے چلے جاتے ہیں وہ کربلا میں، مولا امام حسین کے حرم میں زیارت کرنے کے بعد جیسے ہی داخل ہو جاتے ہیں مولا عباس کے پاس، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ سمجھا رہے تھے مہدی کہ دیکھو حضرت عباس کا روزہ یہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ مولا کی وصیت تھی،
اور مولا حسین کی وصیت یہ تھی کہ اسی جگہ میں جس جگہ میں مولا شہید ہوئے اسی جگہ میں مولا کو دفن کیا گیا۔ یہ سمجھا رہے تھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھی نادر بادشاہ کہ بھائی اتنا دور کیوں، اس کو بھی تو لے جایا جا سکتا تھا، قریب بٹھایا جا سکتا تھا، وہاں پہ قبر بنا دیا جا سکتا تھا۔ اتنے میں عراق کے سرزمین کربلا میں کسی قریے سے ایک دلہا وہاں آتا ہے اور آ کے آواز دے کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کہا یہ کیوں رو رہا ہے، آوازیں کیوں نکل رہے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا، کہا کہ میں کل ہی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے، دیکھو یہ کیسا رسم ہے، آج بھی رسمیں ہیں ایسے کربلا میں، تو کہا کہ میں کل ہی جو ہے اپنی شادی کے بعد اپنی دلہن کو جو ہے نا وفائے عہد کے لیے، ہم ہمیشہ کربلا کے اطراف کے جتنے بھی دلہے اور دلہن ہوتے ہیں وہ وفائے عہد کے لیے مولا عباس کے حرم میں آتے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مولا عباس کے حرم میں آ کے وفائے عہد کریں کہ پوری زندگی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہے، ایک دوسرے کے کٹھن اور ایک دوسرے کے سخت مراحل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ معیار ہم حضرت عباس سے لینا چاہتے تھے۔ اسی اسلام میں جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ہمارے اموال کو بھی لوٹ لیا اور وہ خود دلہا کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو بھی لوٹ لیا، اسی لیے میں یہاں حضرت عباس کے پاس آیا ہوں۔ تو نادر بادشاہ نے کہا کل تک اگر تمہاری بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری بیوی کو پیدا کروں گا۔ تم ہو کون؟ میں جس کے پاس آیا ہوں یہی میرا مددگار ہے، میں جس کے پاس آیا ہوں نا ان کے صدقے سے مجھے ملے گا۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اگر کل تک اگر تمہاری بیوی نہیں مل گئی نا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تم اگر اس پر اتنا بھروسہ ہے مولا عباس پر، میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو جانتے ہو کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ نادر بادشاہ ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، اگر کل تک تمہاری آرزو پوری نہیں ہو گئی نا تو یہ تمہارا سر قلم کر دے گا۔ پہلے ایک مشکل تھی اپنی بیوی کی تلاش، دوسرا مشکل یہ ہوا کہ اب اس کی جان کی بھی مشکل ہو گئی کہ جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا میں کس مشکل میں پھنس گیا، میری بیوی پیدا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے نا آوازیں بلند ہوئی تو اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس کی بیوی آ گئی۔ وہی شخص اپنی بیوی کو بازو پکڑ کے جو ہے نا حضرت عباس علمدار کے حرم پہ طواف کر رہا ہے۔ نادر بادشاہ نے اسے قریب بلایا، کہا کہ وہ یہ کیسا ہوا؟ اس کی بیوی سے انٹرویو لے رہا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا جب ہمارے مال اور اموال کو لوٹا گیا اور لوٹ کے چلے گئے وہ لوگ، تو جس سوار نے مجھے اپنے جو ہے نا گھوڑے پہ بٹھایا تھا اس گھوڑا سوار نے مجھے یہاں پہنچایا۔ کہا وہ سب تو اپنی اپنی جگہ چلے گئے تھے، میں مجبور تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا شوہر ہی مجھ سے ملنا نہیں دیا گیا۔ تو کہا کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے یہاں پہنچایا۔ تو اب معلوم ہوا حضرت عباس کی فضیلت نادر شاہ کو۔ تو تب کہا کہ میں نجف کی سرزمین میں ایک معجزہ دیکھ کر آیا ہوں، دوسرا معجزہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ عباس جو علی کا بیٹا ہے وہ اپنی بہادری میں، جو اپنی عزت میں اگر ان سے کچھ مانگے تو کیسے کس انداز سے عطا کرتا ہے۔ اس سے کہا مانگا کیسا تھا؟ دیکھو نادر بادشاہ یہ چاہ رہے تھے کہ مانگنے کا جو سلیقہ ہے وہ سکھا جائے۔ کیا حضرت عباس نے اے سقائے سقینہ میری آرزو پورا کر اس طرح دعا مانگا؟ اس نے نہیں، اے ابو الفضل عباس تو میری اس آرزو کو، میری تمنا کو پورا کر، اس لیے دعا مانگا، اس طرح دعا نہیں مانگا۔ حضرت عباس کے سامنے اس دلہے نے جو آواز دے کے مانگا، جو دعا دل سے نکلی ہے نا، وہ یہ تھی کہ حضرت عباس کے قبے کے تحت قبے میں بیٹھ کے کہا تھا، اے ابو الفضل عباس تجھے جناب زینب کی عزت کا واسطہ کہ میری بیگم کو کسی آفت سے، کسی مصیبت سے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دینا، میری بیگم کو مجھے پہنچا دے۔ یہ حضرت زینب کا واسطہ دے کے بلایا ہے تو تبھی انہیں مل گیا ہے، نہیں تو نہیں۔ دیکھو واسطہ دے کے اگر انسان اور دعا مانگنے کا اگر سلیقہ آ جائے گا تو انسان کو مل جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ آیت اللہ شستری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم مطہر حضرت ابو الفضل عباس میں دعا مانگ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص اپنی ماں کو تابوت میں لے کر آیا اور سامنے رکھنے کے بعد وہ دعا مانگ رہا ہے۔ وہ دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ کہا اے حضرت ابو الفضل عباس میری کل کائنات کا سرمایہ جو ہے میری ماں ہے، میری ماں کو صحت یابی دے دے، میری ماں کو عافیت دے دے۔ اے ابو الفضل عباس اگر آپ نے صحت یابی نہیں دیا نا تو میں اس دروازے سے مایوس چلے جاؤں گا، میری ماں کو صحت یابی دے دے۔ حضرت آیت اللہ شستری قریب جانے کے بعد ماں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور ماں کی حالت کو دیکھنے کے بعد اس کے جوان بیٹے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کہا کہ تمہاری ماں کی حالت خراب ہے، تمہاری ماں کی صحت بہتر نہیں ہے، تم اس کے لیے کفن کا اہتمام کرو، قبر کا اہتمام کرو۔ تو اتنے میں وہ جوان آیت اللہ شستری کی طرف متوجہ ہوا۔ کہا تم عالم ہو کے، معمم ہو کے
اس طرح کہتے ہو جس ہستی کے پاس میں آیا ہوں یہاں سے میں اپنی ماں کو زندہ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو مایوس ہونا نہیں، میں اپنی ماں سے جدا ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ معیار ہے اس شخص کا جو عام۔ اور آیت اللہ شستری نے کہا کہ تمہاری مرضی، اب تم جو ہے نا حضرت عباس سے زندگی مانگتے ہو تو مانگو۔ دعا کرتے رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا اس جوان نے متوجہ ہو کے، اے مولا اگر آپ نے میری ماں کو صحت یابی نہیں دی، میری ماں کو عافیت نہیں دی، تو میں نجب میں جا کے آپ کے باپ سے یہی شکوہ کروں گا، میں کربلا چھوڑ دوں گا لیکن نجب میں جا کے آپ کی شکوہ کروں گا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد وہ واپس دوبارہ پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں اس تابوت سے باہر آتی ہے۔ اب جوان کو پکڑنے کے بعد آیت اللہ شستری خود اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا مانگا تھا کہ تمہاری ماں کو، کس انداز سے مانگا تھا کہ تمہاری ماں کو صحت یابی ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا سرزمین کربلا سے باہر، ایک گھوڑا سوار آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تو کہاں جانا چاہتا ہو؟ کہا میں نجب جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی ماں کے لیے صحت یابی چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو صحت یابی، میری کل کائنات میری ماں ہے، اگر میری ماں زندہ ہو گئی، میری ماں کو صحت یابی مل گئی نا، تو میری ماں دنیا میں رہ گئی تو میں زندہ ہوں، اگر میری ماں دنیا سے چلے گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ میں اپنی ماں کی زندگی چاہتا ہوں، امام علی کے پاس جانا چاہتا ہوں، حضرت عباس سے کئی گھنٹے میں بیٹھ کے جو ہے بات کر چکا ہوں، دعائیں مانگ چکا ہوں، لیکن میری ماں کو ابھی تک صحت یابی نہیں ملی، میں جانا چاہتا ہوں نجب کی سرزمین میں۔ ہم جو باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں نا، واسطہ جس انداز سے اس بندے نے دیا ہے، اس مومن نے دیا ہے، اگر ہم بھی ان کے دروازے پہ جا کے مانگے نا تو ہمیں بھی ملتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب گھوڑے سوار سے کہا تو گھوڑے سوار نے کہا کہ تمہاری آرزو تو پوری ہو چکی ہے، تمہاری ماں صحت یاب ہو چکی ہے۔ تو کہا مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ کہا میرے اسی گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہاری ماں کا دیدار کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا میری ماں اگر صحت یاب نہیں ہو گئی تو نجب پھر مجھے دوبارہ جانے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ کہا اسی گھوڑے پہ تمہیں میں نجب لے کے جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے، گھوڑا بہت اونچے قد کا گھوڑا تھا، جب چاہتا ہے کہ سوار ہونا، اتنے میں اس گھوڑے سوار کی طرف وہ کہتا ہے اے گھوڑے سوار ذرا ہاتھ کا سہارا تو دے دو کہ میں سوار ہو جاؤں۔ تو ایک مرتبہ جملہ جو کہا ہے نا گھوڑے سوار نے کہا، جس سے تم مدد مانگ رہے ہو حجت خدا کا نمائندہ عباس سے، کہ جس کے بازو نہیں ہے ان سے تم سہارا مانگتے ہو، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اتنے میں وہ شخص دوڑتے ہوئے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے حرم میں آ جاتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کو دوبارہ اپنے کانوں کو اٹھا کے مولا عباس کے حرم کے گرد وہ طواف کرتا ہے۔ کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جو آرزو جو تمنا میں لے کر آیا تھا میں پورا لے کے جا رہا ہوں۔ مولا جو عربی کے جملہ ہے شکرن یا مولائی شکرن، شکرن یا حبیب شکرن کہہ کے وہ اپنی محلی زبان کے اندر جب استغاثہ بلند کرتا ہے تو آیت اللہ شستری نے اسے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم نے کیا منظر دیکھا جس کی وجہ سے تم آئے بھی ہیں اور گئے بھی تھا؟ اس نے پورا منظر بتلایا۔ کہا میں گیا تو اپنی ماں کی شکایت لے کے جانا چاہتا تھا نجب میں، لیکن جب راستے میں حضرت ابوالفضل عباس کے یہ جلوہ میں نے دیکھا، بغیر بازوؤں کا گھوڑا سوار جو کہہ رہا تھا تمہاری ماں کو صحت یابی مل گئی ہے، اگر صحت یابی نہ ملے تو میں تمہیں نجب لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ منظر ہے جو انسان اگر اس دروازے سے، اس باب الحوائج سے مانگے نا تو اسے مل جاتا ہے۔ بس علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے حرم سے، حضرت ابوالفضل عباس سے اگر کوئی توسل کرتا ہے تو اس کی آرزو، اس کی تمنا پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنے شانوں کو کٹا چکے تھے لیکن وہ پانی میسر نہ کر سکا، اس لیے کہ ایک مرحلہ آیا حضرت ابوالفضل عباس خیمہ حسینی میں گھوم رہے ہیں، اجازت جنگ نہیں مل رہی، بار بار حسین کے پاس جاتے آقا مجھے اجازت دیجئے، تو ایک مرتبہ مولا حسین نے جو جواب دیا تاریخ نے لکھا ہے، وہ تاریخ کے جملے یہ تھے اے عباس تو میری اس فوج کا علمبردار ہو، میں تجھے کیسے ابھی جلدی اجازت دوں، لیکن نظراً شمالاً و یمینا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنے میں اپنی تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس خیمے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ دوڑ کر آتی ہے، مورخین نے اہل منبر نے بیان کیا جب سکینہ دوڑ کر آئی اور کہا چچا جان
چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہیں ملنے کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا اے میرے چچا پانی کا اہتمام کیجئے۔ بچوں کی زبانوں سے العطش 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 کی آوازیں نکل رہی۔ حضرت ابوالفضل عباس سکینہ کو لے کے حضرت ابوالفضل عباس سکینہ کو لے کے امام حسین کے خیمے میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹی کو دیکھا، حسین نے اس وقت تک جو ہے نا اپنی بیٹی کے آرزو کو کبھی رد نہیں کیا ہے۔ اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو سلامت رکھے، لیکن مورخین نے لکھا سکینہ کے چہرے کی طرف جیسے عباس علمدار لے کے آتے ہوئے دیکھا حسین نے، اور آرزو اور تمنا یہی کیا ہوگا۔ اہل منبر نے کہا اے سکینہ تو نے سفارش تو لے کر آئی ہو، جب تیرے کانوں سے بالیاں چھینی جائے گی، جب تیرے رخساروں پہ تماچے لگیں گے تو اس ابوالفضل عباس علمدار حسینی کو تم بار بار یاد کرو گی۔ اتنے میں جب کہا اے عباس علمدار، جس مقصد کے لیے تو نے اس بیٹی کو لے کر آئے ہیں، جس مقصد کے لیے اس بی بی کو لے کر آئے ہیں، میں جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا، فقط پانی لانے کے لیے اجازت دے دوں گا۔ جیسے ہی مشکزہ دیا، کہا اس میں پانی لے کر آئے۔ حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں مورخین اور اہل مقاتل نے لکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس پانی پر قابض ہوا، پانی اٹھایا، جب پلٹ کے واپس آتے ہیں، اللہ آپ کو ان مقامات کا دیدار جلد نصیب کرے جو جہاں پہ میرے مولا کا پہلا بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، اور تیسرا وہ مقام جہاں پہ جب دو بازوؤں کے قلم ہونے کے بعد جب مشکیزہ سے پانی بہہ گیا تو مولا عباس نے آخری سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ مولا امام مہدی فرماتے ہیں، میرے اور آپ کا آخری امام فرماتے ہیں، میرے اس جد پر سلام جب زین سے زمین پر آئے تو ہر شہید اپنے ہاتھوں کے سہارے آئے۔ میرے وہ جد جب زین سے زمین پر آئے بغیر بازوں کے، جب زمین پر آئے تو مولا حسین جب مدد کو گئے ہیں نا، تاریخ نے جملے لکھے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ جملہ یاد رکھنا۔ ایک جملہ تھا جو میں نے بیان کیا تھا کہ جب حسین کھانا کھاتے ہیں، جب حسین پانی پیتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس چکتے تھے، حسین کی جان محفوظ رہے، میرے والی و مددگار میرے رہبر کی جان محفوظ رہے۔ جیسے ہی حسین نے صدا سنی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا، مولا حسین نے الآن انکسر ظہری، عباس تیرے دنیا سے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس کلیس سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار بانی مجلس کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ وہ مومن و مومنات جنہوں نے دعا کے لیے التماس قائم، سب کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شفاعت کا اور عطا کا پروردگار کی جانب سے ان ہستیوں کے سوا ہم کسی کا مددگار اور ہم کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ یہ زمین والوں کے لیے آسمان والا یعنی اللہ تک رابطے کا سبب ہے۔ پروردگار تو جو واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، ان کی خوشی میں ہمیں خوشی عطا فرما، ان کے غم کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما۔ پروردگار حاضرین کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کے جو مومن مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے قبور پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگار قائم آل محمد کے صدقے میں تمام اسلامی ممالک میں فساد اور لڑائی اور جھگڑے ہیں، پروردگار اس کو امن و عاشقی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں حاضرین کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، اولاد نرینہ عطا فرما۔